بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا علاقہ لاہور کا سبزہ زار، جس میں آج سے 45 سال پہلے ایک روح کو تڑپا دینے والا سچا واقعہ رونما ہوا۔ یہ جو لاہور کا سبزہ زار ہے، 45 سال پہلے اس میں صرف مختلف اجناس کے کھیت ہوا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک کھیت میں ہل چلا کر ابھی بیج بویا ہوا تھا کہ اس کھیت کا مالک فجر کے وقت پانی لگانے یا کسی اور کام کی غرض سے اس کھیت کی طرف آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت نے پاس بالٹی رکھی ہوئی ہے اور کپڑوں سمیت نہا رہی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس عورت نے پاس رکھی چادر اٹھائی اور اوپر لے لی اور جلدی سے منہ لپیٹ کر بولی اور کہنے لگی، اگر تم نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں چیخو پکار کروں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ اس عورت نے یہ کہا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص کچھ دیر سکتے میں رہا اور پھر اس طرف بڑھا جہاں وہ نہا رہی تھی۔ وہ بالٹی، ڈبہ اور اپنا جوتا جو غالباً کیچڑ میں دھسا ہوا تھا، سب کچھ وہاں چھوڑ گئی۔ چاندنی رات تھی اور جب وہ نزدیک ہوا تو اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ نیچے پانی اور کیچڑ میں لت پت قرآن پاک پڑا ہوا تھا جس کے اوپر وہ عورت نہائی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک اٹھایا، بالٹی میں تھوڑا سا پانی تھا، اس سے اسے صاف کیا اور پاس چھوٹے سے درخت کی گھنی ٹہنیوں میں رکھ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، پھر اس نے منہ چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا، لیکن کچھ شک تھا کہ یہ فلاں زمیندار کی بہو لگتی ہے جو 10 سال سے بے اولاد تھی۔ اب تو اس کے سسرال والے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے بے تحاشا زمینوں کا وارث چاہیے تھا۔ اس عورت نے اپنے سسرال والوں سے بس 1 سال رکنے کی درخواست کی تھی، اور پھر وہ پیروں، فقیروں اور خانگاہوں کی خاک چھانتے چھانتے شاید کسی غیر مذہب شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تھی، جس نے اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہا، اور وہ خدا کے قہر کو للکارنے والا کام کر گئی۔ البتہ اس شخص نے اپنے گھر والوں کو اور کچھ دوستوں کو یہ ساری صورتحال بتائی، اور جب صبح ہوئی تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ لوگ ٹولیاں بنا بنا کر وہاں وہ منظر دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور کچھ کہتے، ہمیں پتہ چل جائے یہ کس نے کیا ہے تو چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی کہتا، یا اللہ اپنا قہر برسا اس پر جس نے تیری پاک کلام کے ساتھ یہ کیا۔ البتہ وقت گزرتا گیا، اس واقعہ کو پورے 9 ماہ گزر چکے تو وہ عورت جس پر اس زمیندار کو کچھ شک تھا، اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جس کی طرح اس کے نہانے والی بات کے پورے علاقے میں تذکرے ہوئے۔ وہ بات پھیلی ٹھیک اسی طرح اس کے بچے کی پیدائش کی بات بھی پورے علاقے میں پھیل گئی، کیونکہ دائی نے بتایا کہ وہ بچہ بڑی ڈراؤنی شکل کا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ تھے۔ وہ پیدا ہوتے ہی ماں سے باتیں کرنے لگا اور 1 گھنٹے بعد وہ مر گیا۔ 1 سال بعد پھر وہی سین ہوا، پھر ایسا ہی بچہ پیدا ہوا اور پھر گھنٹے بعد مر گیا۔ اب تو وہ ہی جانتے تھے کہ وہ بچہ اللہ کی رضا سے مرتا یا وہ لوگ خود ہی اسے مار دیتے تھے۔ جب بھی ایسی بات زمیندار سنتا تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگتا کہ شاید یہ وہی ہے، لیکن خاموش رہتا کیونکہ اسے بس شک تھا، کیونکہ اندھیرے میں ہلکی سی جھلک دیکھی اور پھر اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، اور اس عورت کے سسرال والوں کے ساتھ دشمنداری بھی تھی۔ اگر وہ اس عورت کا نام لے بھی لیتا تو کوئی اسے ماننے پہ تیار نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ چپ رہتا اور بس اپنے رب سے انصاف کی دعا کرتا۔ 6-7 ماہ گزرے تو اس عورت کے مرنے کی خبر پہنچی اور ٹھیک اسی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ گھر والے کہتے تھے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن دیکھنے والوں میں کوئی کہتا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، کوئی کہتا
اسے زہریلے جانور نے کاٹا ہے، کیونکہ اس کا سارا جسم پہلے نیلا اور پھر سیاہ کالے رنگ کا ہو گیا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا توبہ توبہ کرتا، اور پھر اس شخص نے ایک دو دوستوں سے یہ راز شیئر کیا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی بدبخت اور جہنمی عورت ہے۔ آگے اس کا کیا حشر ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن مجھے خدا نے اس دنیا میں ہی اس کا عبرتناک انجام دکھا دیا۔ شاید اس عورت نے یہ سنا تھا کہ خدا رحمان ہے، خدا کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اور شاید اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ خدا ذوالجلال بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اور اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔